بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم سرور کائنات آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 روز پہلے ایک بدبخت بادشاہ نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کی غرض سے مکہ پر چڑھائی کی۔ یہ واقعہ عرب کے لیے انتہائی دل خراش تھا کہ عرب کے لوگ اسے عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہہ کر پکارنے لگے، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس بادشاہ نے ہاتھیوں کے لشکر سے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دادا جناب حضرت عبد المطلب، جو کہ اس وقت مکہ کے سردار اور کعبہ کے متولی تھے، ان کی بہادری اس لشکر کے آڑے آ گئی۔ ناظرین گرامی، یمن و حبشہ کا ایک طاقتور بادشاہ تھا جسے ابرہہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہ انتہائی طاقتور تھا کہ اس نے بے شمار علاقے بھی فتح کر رکھے تھے۔ ہر طرف اس کی شان و شوکت اور بہادری کے قصے مشہور تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حج کے دنوں میں بادشاہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ مکہ جا رہے ہیں، تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ لوگ ہمارے ملک سے دوسرے ملک میں جا کر عبادت کریں گے۔ ابرہہ بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یمن میں ہی ایک ایسی عظیم عبادت گاہ بنائے گا کہ جہاں لوگ کعبہ کو بھول کر اس کے بنائے گئے عبادت خانے میں آ کر عبادت کریں گے اور حج بھی کریں گے۔ چنانچہ اس نے شہر صنعا میں ایک گرجا گھر بنایا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے صنعا میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں حج کا میلہ ہوا کرے۔ جب یہ بات مکہ پہنچی تو انہیں بہت دکھ ہوا، خاص کر قبیلہ قریش کو، کیونکہ وہی اس وقت کعبہ کے متولی تھے۔ ایک روز قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے غصہ میں آ کر صنعا کا سفر کیا اور ابرہہ کے بنائے ہوئے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب و پخانہ کیا اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ جب یہ بات پھیلی تو اس حرکت پر ابرہہ بادشاہ کو بہت طیش آیا۔ اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا جائے کہ جو صرف اور صرف ہاتھیوں پر ہی پیش قدمی کرے گا۔ ناظرین گرامی، اس وقت ہاتھیوں کے لشکر جاہ و جلال کی علامت ہوتے تھے، تاکہ جس ملک پر حملہ کیا جائے وہ اسی بات سے خوف کھا جائیں کہ ہاتھیوں کا لشکر آ رہا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں ایک شاندار لشکر ابرہہ کے سامنے تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے مکہ کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بہت بڑا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ اس محمود نامی ہاتھی پر خود ابرہہ بادشاہ سوار تھا۔ یہ ہاتھی اتنا بڑا تھا کہ اس سے بڑا ہاتھی کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ جب یہ لشکر مکہ میں داخل ہوا تو سب سے پہلے ابرہہ نے مکہ والوں کے جانور اپنے قبضے میں کرنا شروع کیے اور ساتھ ہی ساتھ اعلانات کروائے کہ جو مکہ سے نکل جائے گا بس وہی زندہ رہے گا، کیونکہ کعبہ کو منہدم کرنے کے بعد یہاں کے ہر باسی کو قتل کر دیا جائے گا۔ بادشاہ نے مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی اپنے قبضے میں کر لیے۔ حضرت عبد المطلب بہت ہی روبدار اور نہایت ہی جسیم و باشکوہ انسان تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا، تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے ایک پوری فوج لے کر آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت بڑا مقدس مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی مجھ سے نہیں کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میں اپنے اونٹوں کا ہی مالک ہوں، اسی لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ بادشاہ یہ جواب سن کر خوب ہنسا اور غرور سے کہنے لگا کہ آج میرے ہاتھیوں سے کعبہ کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ خیر، بادشاہ نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ واپس آتے ہی حضرت عبد المطلب نے قریش سے فرمایا، جتنی جلدی ہو سکے تم لوگ پہاڑیوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورہ پر عمل کیا
اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر باہرگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے صبح صبح اپنے لشکروں کو لے کر کعبہ مقدسہ پر دعویٰ بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیش رو محمود جو سب سے بڑا ہاتھی تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چلا، جس طرف اس کو چلاتے تھے وہ چلتا تھا، مگر کعبہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلایا جاتا تو وہ بیٹھ جاتا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا ایک لشکر بھیج دیا، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھی، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوج پر اس زور کی سنگباری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں گو چھوٹی چھوٹی تھیں، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگریزے فیل سواریوں کے خود کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکر سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک پوری سورہ نازل فرمائی جس کا نام ہی سورہ فیل ہے۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کے پتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی خود خدا نے اپنے ذمے پر لے رکھا ہے کہ اگر کوئی طاغوتی طاقت نہ قرآن مجید کو دفنا سکتی ہے اور نہ ہی کعبہ کو صفائے ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ اللہ پاک ان دونوں کا محافظ و نگہبان ہے۔ ناظرین گرامی، ابابیل ایک چھوٹی سی چڑیا ہے جس کے پر سیاہ اور سینہ سفید ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 18 سے 20 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر کھنڈروں اور پرانی عمارتوں اور گنبدوں پر اپنا بسیرا کرتے ہیں۔ یہ پرندے عموماً اونچی جگہ پر اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ یہ گھاس اور مٹی سے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ عربی میں اس کے معنی گروہ اور جھنڈ کے ہیں۔ یہ اس میں جمع ہے اور انگریزی میں اسے سویلیو کہتے ہیں۔ ابابیل پرندہ لگاتار 10 مہینے تک پرواز کر سکتا ہے، جبکہ اپنے اس پورے سفر میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی زمین پر نہیں اترتے اور ہواؤں میں اڑتے اڑتے ہی اپنی غذا حاصل کر لیتی ہے۔ اس کا شمار بلند پرواز اور تیز رفتار پرندہ میں کیا جاتا ہے۔ ابابیل کی خوراک زیادہ تر کیڑے مکوڑے ہوتی ہے اور یہ زیادہ تر جوڑے اکثر ایک ساتھ اڑتے ہیں۔ ابابیل عموماً 4 انڈے دیتی ہے اور اس کا انڈا نقطہ دار ہوتا ہے۔ جب یہ انڈے دیتے ہیں تو اس پرندے کو سب سے زیادہ خطرہ چمگادڑ سے رہتا ہے۔ سب سے پہلے ابابیل اپنے بچوں کو چمگادڑ سے بچانے کا انتظام کرتی ہے۔ اس کے لیے وہ اجوائن کی ٹہنیاں لا کر وہاں رکھتی ہے جدھر اس کے بچے یا انڈے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ ایک ننھا سا پرندہ پتھر پھینکے گا اور اتنا بڑا لشکر تباہ و برباد ہو جائے گا؟ بے شک میرے رب کی شان نرالی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔